اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، داعی اللہ بنا کے بھیجا ہے، سراج منیر بنا کے۔ اس آیت کریمہ کا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ نبی تمہیں ہم نے شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی بنایا، سراج بنایا۔ دوسرے شبدوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہو ایک غیب کی خبریں بتانے والے۔ ہم نے تمہیں چشمدید گواہ بنایا، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، اللہ سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، چمکتا سورج بنا کے بھیجا، روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ تو پہلے تقریر میں ہم نے یا ایھا النبی پہ تقریر کیا تھا، ابھی آخری لفظ ہے آیت کا سراج منیرا۔ عربی بھاشا میں، عربک لینگویج میں سراج کا دو ہی معنی اور دونوں الگ الگ۔ سراج کے معنی عربی میں سورج ہے، سورج، اور عربی میں سراج کا معنی ہے چراغ۔ اب اگر کوئی آدمی کا نام سراج الدین ہوئے تو اگر دو ٹرانسلیشن ہوئی، آفتاب الدین بھی اور چراغ الدین بھی، کیونکہ سراج کے معنی سورج بھی ہے اور سراج کے معنی چراغ بھی۔ اسی لیے قرآن نے رسول کو شمسا منیرا نہیں کہا، کیونکہ شمس کے معنی کیول سورج کے، صرف سورج ہے۔ اسی لیے قرآن نے رسول کو مصباح منیرا بھی نہیں کہا، کیونکہ مصباح کے معنی صرف چراغ ہے، تو رسول کو سورج نہیں کہا اور نہ چراغ کہا، کیونکہ اگر سورج کہا جاتا تو سورج دن میں ہوئے، رات کا رسول کون ہوگا؟ اور چراغ رات میں ہوئے، دن کا رسول کون ہوگا؟ اس لیے سراج کہا، تم ہی سورج ہو، تم ہی چراغ ہو۔ تم سورج ہو، دن کے رسول ہو، تم ہی چراغ ہو، رات کے رسول ہو، دن و رات کے رسول ہو۔ وہ سراج منیرا۔ پہلے تو یہ مان لو کہ چلو سورج، سراج نبوت، سن آف پروفیسی۔ سورج ایسا کیوں کیا گیا کہ یہاں سراج کہا گیا، سورج کہا گیا، چراغ کہا گیا؟ اس سے پہلے نبی کہا گیا، شاہد کہا گیا، مبشر کہا، نذیر کہا، داعی اللہ کہا، یہاں کے کہا چراغ ہے، سورج ہے۔ اور یہ بتیا رب نے نبی سے کہا، یا ایھا النبی، اے نبی سنو نا، ہم کہیں تم سنو۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اے ہر وہاں سے نہ کہا، آپ ہی سے کہہ رہے ہیں اے نبی۔ کہا آپ شاہد ہو، آپ مبشر ہو، آپ نذیر ہو، آپ داعی۔ وہ بڑا ہوئی کہ اتنی تعریف کرے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہ ہے۔ اور وہ نبی کو نبوت دے کے بڑے پیار سے کہے، اے نبی تم کا ہم شاہد بنائے ہیں، مبشر بنائے ہیں، نذیر بنائے ہیں۔ ایک بار بتائیے، کیا ہے جو اپنے بارے میں نہ جانے؟
کہ آپ میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو نہ جانے؟ کہاں پیدا ہوا، اوکر ابا کے ہے، اوکر اماں کہاں، اوکر جنم بھوم کہاں ہے، اوکر پلیس آف برتھ کہاں ہے؟ کیا کہہ رہی؟ اب یہی میں سے ایک آدمی کھڑا ہوئی کہ ہم سے کہے لگے ہاشمی میاں تمہارا نام پورا سید محمد ہاشمی ہے، مخدوم اشرف کے وسیلے سے غریب نواز کے سلسلے میں بیعت ہو، مرید ہو، خلیفہ ہو، غوث اعظم کی اولاد ہو، محدث اعظم کے بیٹوا ہو کہ چوچم پیدا ہوئے گے بھائی ٹائموں خراب کرے۔ ارے ہمارا پریچے ہم اس کا رہی ہو، ہمارا تعارف، ہماری بات ہم سے بتائی ہو کہ ہم کا نہیں معلوم کہ ہمارا ابا کی ہے، ہم کا نہیں معلوم ہماری اماں کی ہے، مائی کی ہے، ہم کہاں پیدا ہوئے ہیں، ہم ککرے بیٹوا ہیں، کا نہیں معلوم۔ ارے اگر ہمارا انٹروڈکشن کراوے کا ہے تو اسے کراؤ جو نہ جانے، ہر منائی اپنے بارے میں جانے کی کہا ہے۔ ابھی یہاں پر کھڑے تھے، ناظم اجلاس نظامت کر رہے تھے، وہ ان کو جو معلوم تھا تعارف آپ سے کرا رہے تھے۔ اگر ہم سے کہتے کہ تم محدث اعظم کے بیٹوا ہو تو کہتے بیٹھ جاؤ، ہمیں معلوم ہے، ہمارا تعارف ہم سے نہ ہوئے، اسے کراؤ جو نہ جانے، انٹروڈکشن ہم سے نہ کراؤ، اسے ہمارا انٹروڈکشن کراؤ جو ان انٹروڈیوس ہوئے، ہم کا نہ جانت ہوئے۔ اے اللہ، یہ تو کیسے کہہ رہا ہے نبی سے، اور کے بارے میں؟ نبی کے بارے میں تو کا نبی کا پتہ نہیں رہا، کا نبی نہیں جانے کہ وہ شاہد بن کے آئے ہیں، کہ انہیں پتہ نہیں رہا کہ وہ مبشر ہے، نذیر ہے، دائی ہیں، وہ سراج منیر ہیں۔ جب ہم کا اپنی صفت معلوم ہے تو نبی کو بھی اپنی صفت معلوم ہوئی۔ تو یہ بتیا ہے اللہ اگر کہا ہے کہ تمہارا نبی کیسا ہے تو ابو جہلیوں سے کہا ہوتا، ابو لہبیوں سے کہا ہوتا، غیروں سے کہا ہوتا، ارے جو نئی نبی کو چین رہے ہیں ان سے بتایا ہوتا کہ نبی کیسن ہے، شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، دائی ہیں، سراج منیر ہیں۔ نبی کی بتیا نبی ایسے کی جا رہی ہے، لوگوں سے کیوں نہیں کہا یا ایھا الناس؟ کاہے کو کہا یا ایھا النبی؟ جو بتیا لوگوں سے کہے لائق رہی وہ نبی سے کیوں کہا؟ یہی کا جواب سن۔ اللہ ہیومن سائیکولوجی کو جانتا ہے، ایوری تھنگ ہی نوز۔ اللہ سے کچھ چھپا نہیں، عالم الغیب ہے۔ اور کہا ہم بتائیے، اگر دھیان دو تو تم کو معلوم ہے کہ یہ جو بھیڑ ہے، بھیڑ کراؤڈ، مجمع، پبلک، ایسے جب کونوں بات کہاؤ تو ان کا نیچر ہے، میں کو ماننے والے ہو جائیں، کچھ نہ ماننے والے، پکی بات ہے۔ جب چاہو اجمائی لو، 50,000 آدمی کا، 500 ملئی کا جمع کرو، اور جمع کر کے ایک سچی بات کہو، کل نہیں منی ہے، کچھ کہ یہاں ٹھیک کہا، نہیں اپنے مطلب سے بولا تھا، ایسے اچھا تو ہماری 4 سیٹر ہے، وہ بولا نہیں ایسے اچھا 3 سیٹر ہے، مسکرائے ہو۔ اتنا تو جالت ہے نا کہ جب کوئی پولیٹیشین آوے اور تقریر کرے تو کچھ ماننے والے ہو جاتے ہیں، کچھ نہ ماننے والے۔ ارے یہاں پہ علماء دین تقریر کرنے آتے ہیں، اچھا ہم ہی تقریر کری اور ساری پبلک کا بلائی، اور کہیں سچی بات یہ ہے تو وہ کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ نیچرل ہے نا۔ کبھی تو فرقہ بن رہا ہے، کبھی تو الگ الگ جماعت بن رہی ہے، کبھی تو الگ الگ پلیٹ فارم بن رہا ہے، سب ماننے والے ہوتے تو لفڑا کہاں رہا؟ اب کچھ لوگ تو اتنا جھگڑا کرتے ہیں کہ اگر انہیں مدینے والا نہیں ملتا تو ایک نیا نبی بنایا جا رہا تھا۔ جیسے خدا نہیں ملا، انڈیا میں جن لوگوں کو خدا نہیں ملا وہ مورتی بنائے پوجے لگے، وہ نہیں ملا تو یہی صحیح،
मदीने वाला नहीं मिला तो यही सही है। अब मैं तो जब खुदा मिल गया तो मूरत की क्या जरूरत, मुस्तफा मिल गए तो नई नबूवत की क्या जरूरत। ये कि ना मदीने वाला मिला हो वो इंडिया में ढूंढे, जिसको खुदा ना मिला हो मंदिरन में जाके ढूंढे। हमें तो मिल गया है, हम तो जहां सर झुका दें जलवे यार नजर आता। तो तय बात है कि जो कोई बतिया मजमा से कही जाएगी तो कुछ मानने वाले होंगे, कुछ ना मानने वाले। ऐसा मिसाल दे दे कि सबके जियाराम जाए फिट हो जाए। मेरे नबी ने बिल्कुल सच्ची बात मगर मजमे से कहा, क्राउड से कहा, भीड़ में कहा, या अय्युहन्नास, ए लोगो कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। बट गए लोग, बट गए दो हिस्सों में, कुछ मानने वाले हो गए, कुछ ना मानने वाले। मानने वालों को सहाबाए किराम के नाम से याद किया गया, ना मानने वालों को कुफार कुरैश मुशरिकीन अरब के नाम से याद किया गया। वफादार हो गए, कुछ गद्दार हो गए। नबी ने बात सच्ची कही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन इस सच्ची बतिया को न सबने इनकार किया और न सबने इकरार किया। जो भीड़ का नेचर है वही हिसाब से दो हिस्सों में बट गए, मानने वाले सहाबाए किराम, ना मानने वाले कुफार और मुशरिकीन हो गए ना दो हिस्से में। सच्ची बात पर भी दो टुकड़ा हो गया। अल्लाह इन नेचर का जाने, वो का मालूम कि इंसान का ये नेचर है कि उससे जब कोई बात कही जाएगी तो उसमें कुछ मानने वाले होंगे, कुछ ना मानने वाले। और ए हबीब, ए में हम तो हर फजीलत बयान करे चाहिए, तुम्हारी अजमत, तुम्हारी रिफात, तुम्हारी बुलंदी, तुम्हारी बरगुज़िदगी, तुम्हारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना, तुम्हारा मैचलेस होना, तुम्हारा बेमिसाल होना, तुम्हारा लाजवाब होना, तुम्हारा शाहिद होना, तुम्हारा नज़ीर होना, तुम्हारा मुबश्शिर होना, तुम्हारा दाई होना, तुम्हारा चमकता सूरज होना, ये सब मैं बयान करना चाहता हूँ। अगर मैं लोगों से कहूँगा तो लोग अपनी आदत के मुताबिक दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, कुछ मानने वाले होंगे, कुछ ना मानने वाले होंगे। इसमें मैं इनकार को गवारा नहीं कर सकता, इसलिए ये बात मैं लोगों से नहीं कहूंगा, ए नबी तुमसे कहूंगा। ना इधर से इनकार होगा ना उधर से इनकार होगा। इसलिए मैं कहूं तुम सुनो, मैंने दिया है मैं इनकार नहीं करूंगा, तुम्हें मिला है तुम इनकार नहीं करोगे। ये भीड़ को क्या पता, इसलिए भीड़ से कहूंगा ही नहीं। मैं डिवीजन ही बर्दाश्त गवारा नहीं करता, डिवीजन गवारा नहीं करता कि मेरे नबी की अजमतों से कोई इनकार करे। इसलिए अपनी अजमत तुम खुद सुनो और मैं तुम्हारी अजमत खुद सुनाऊं, ताकि लोग पता चले कि जब कोई नबी की तारीफ करे, जब कोई नबी की नात पढ़े, जब कोई नबी का गुण गाए तो समझ जाना सुन्नते किबरिया है। वो शरा मुनीरा पर थोड़ी सी हम कलियां बोल चुके हैं, और जो वहां नहीं बोले हैं आगे सुन। तू हमारा पीछा करियो तो हमारा मजमूनों बढ़ता जाए, तकरीरियों बढ़ती जाए। जब चिराग जलता है, जगह नबी को मानना फर्ज है, नबी को मानना आलिम पे भी फर्ज है, अनपढ़ पे भी फर्ज है। पढ़ा लिखा हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे कढ़ा हो, चाहे प्रताप गढ़ा हो, कोई हो, नबी का मानना फर्ज है। तो जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो शाहिद से समझेंगे नबी की पोजीशन क्या है, मुबश्शिर से समझेंगे नबी की पोजीशन क्या है, नज़ीर से समझेंगे और दाइयन इल्लल्लाह से समझेंगे। और जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं, अमरी नहीं हैं,
ہماری طرح ہیں، وہ سورج دیکھ کے نبی کو سمجھیں گے، وہ چراغ کو دیکھ کے نبی کو سمجھیں گے. ہم ایسا مثال دے دی کہ تو چراغوا پہ دیکھتے جاؤ نبی کو سمجھتے جاؤ، چراغوا دیکھتے جاؤ نبی کو سمجھتے جاؤ، سورجوا کا دیکھتے جاؤ نبی کو سمجھتے جاؤ. تو جب چراغ جلتا ہے تو 3 جلتے ہیں. کبھی سوچے ہو؟ جب چراغ جلتا ہے تو 3 جلتے ہیں. سرنام میں دیکھے ہوئی ہو، وہیں موم بتی لالٹین ڈھبری جلائی جائے نا. جب دیوالی میں جلاوے تو 3 جلتے ہیں. ایک تو چراغ جلتا ہے، ایک تو دوسروں پہ پروانے جلتے ہیں. پروانے پتنگے جلتے ہیں. تیسری ایک جماعت ہے جو یہ محبت دیکھ جلتی ہے. دیکھا یہ جلا ہوا چراغ ہے، یہ بجھا ہوا، یہ جلا ہوا ہے کینڈل ہے، موم بتیاں یہ بجھی ہوئی ہے. ابھی بجھی ہوئی موم بتی کو جلانا ہے، کیا کری؟ جو جل رہا ہے کے قریب لے جاؤ. پہلا کام کیا ہے؟ بجھے ہوئے چراغ کو جلے ہوئے چراغ کے قریب، جلی ہوئی کینڈل کے سامنے بجھی ہوئی کینڈل کو قریب لاؤ. ای بجھے ہوئے کو جھکاؤ، قریب لاؤ، پھر جھکاؤ، تب جلی. تمہیں ہم نے چراغ بنایا ہے، اے بجھے ہوئے چراغوں میرے حبیب کے قریب آؤ، جھک جاؤ. اور خالی ایک معرفت کا لفظ، طریقت کا لفظ انگلش وے سے دیکھا کتنے لوگ اگر کیچ کرتے ہیں. جیسے بجھی ہوئی کینڈل کو، چراغ کو جلے ہوئے چراغ کے قریب لاؤ، جھکاؤ، اور جھکاوے کے بعد دیکھاؤ لاؤ لگ جائے تب جلی. لاؤ لگ جائے، کبھی کبھی نہیں پکڑتا. بتیاں جری جیسے ہٹائے بجھ گئی، کیونکہ لو نہیں لگی. تو بہت سے لوگ کلمہ پڑھیں پھر بجھ گئے کیونکہ لو نہیں لگی. کلمہ تو پڑھ لیا مگر سینہ مدینہ رہا. لو لگ جائے، یہ جلی ہوئی چراغ کی لو دوسرکے میں لگ جائے، لو لگ جائے. لو ہی تو LOVE لو ہو جائے تو روشنی مل جائے.